کتابا موقوتا، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے اوپر جو نماز کو فرض کیا ہے وہ وقت مقرر کے اوپر جو ہے نا فرض کیا ہے۔ ہر مومن بندے کے لیے نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرنا لازم ہے، اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، یا رسول اللہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرنا۔ جان بوجھ کے نماز کو تاخیر کے ساتھ پڑھنا یا قضا کر کے پڑھنا انسان گناہ کبیرہ کا جو ہے نا مرتکب ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے بہترین عمل، سب سے پسندیدہ عمل، اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ انسان نماز کو اس کے وقت مقرر کے اندر ادا کرے۔ کیوں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے اوپر نماز وقت مقرر کے اندر ادا کی ہے۔ اور وقت مقرر کیا ہے جی؟ ہر نماز کا وقت مقرر ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جس وقت نماز فرض ہوئی تھی نا، حضرت جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر نماز کے وقت 2 دن آتے رہے۔ پہلے دن آ کے آپ نے ہر نماز کا ابتدائی وقت کے اندر جو ہے نا نماز آپ کو پڑھائی، اور دوسرے دن آ کے آپ نے آخری وقت کے اندر نماز پڑھائی اور فرمایا کہ یہ درمیان والا جو وقت ہے نا اس نماز کا وقت ہے۔ اسی طرح ظہر کی نماز، اسی طرح عصر کی نماز، اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز جبرائیل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے پہلے دن جو ہے نا اول وقت میں اور دوسرے دن جو ہے نا وہ آخری وقت کے اندر پڑھائی۔ فجر کا اول وقت جو شروع ہوتا ہے وہ طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے، جس کو ہم صبح صادق کہتے ہیں۔ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک یہ فجر کا وقت ہے۔ دلیل اس کی قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے بھی اللہ کی یاد کرو، اللہ کی تسبیح جو ہے نا وہ بیان کرو۔ اور ظہر کا جو وقت ہے وہ سورج ڈھلنے کے بعد ہے۔ دلیل اس کی اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، تو یہ اس دلیل کی بنیاد پر جس وقت سورج بالکل جو سر کے اوپر ہوتا ہے تھوڑا سا ڈھل جائے یعنی زوال کا وقت ختم ہو جائے، ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور 2 مثل تک جو ہے نا ظہر کا وقت اختلاف رہتا ہے، قائم رہتا ہے، گو اس کے اندر جو ہے نا اختلاف بھی ہے۔ 2 مثل کے بعد عصر کا وقت جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے۔ عصر کے وقت جو ہے نا 2 مثل سے لے کر بعض علماء کے نزدیک 1 مثل سے لے کے غروب آفتاب تک ہے، احناف کے نزدیک 2 مثل سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ دلیل اس کی قرآن پاک میں یہ لفظ ہے قبل غروبہا، کہ اس کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اور جس وقت سورج غروب ہو جائے اس وقت جو ہے نا مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس سرخی تک، اس شفق تک، جب تک وہ شفق غائب نہ ہو جائے۔ اگرچہ شفق کے اندر بھی اختلاف ہے، بعض علماء نے جو ہے نا سورج غروب ہونے کی جگہ کے اوپر جو سرخی ہے اس کو شفق کہا ہے، بعض نے اس جگہ کی سفیدی کو جو ہے نا وہ شفق کہا ہے۔ پھر وہ شفق جس وقت غائب ہو جائے عشاء کی نماز کا وقت جو ہے نا شروع ہو جاتا ہے۔ طلوع فجر تک ساری رات جو ہے نا وہ رہتا ہے، لیکن نصف اللیل کے بعد تاخیر کرنا، لیٹ پڑھنا عشاء کی نماز کو یہ مکروہ ہے۔ نصف اللیل سے پہلے جو ہے اس کو ادا کر لینے چاہیے۔ اور 5 نمازوں کی دلیل قرآن پاک کی کئی آیات سے ثابت ہے۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی، اس آیت سے بھی ثابت ہے۔ اور اس آیت سے بھی ثابت ہے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اللہ کی پاکی بیان کرو جس وقت تم شام کرتے ہو، جس وقت تم رات کرتے ہو۔ تو اس میں تم سونا کے اندر مغرب اور عشاء کی نماز کا جو ہے نا وہ بات ہوگی۔ وحین تصبحون، اور جس وقت تم صبح کرتے ہو اس وقت بھی اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اس کے اندر فجر کی نماز جو ہے نا وہ آ گئی، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور اللہ ہی کے لیے حمد ہے اور ثنا ہے آسمان و زمین کے اندر کس وقت؟ جس وقت تم سپیر کرتے ہو، عصر کی نماز آ گئی۔ وحین تظہرون، اور جس وقت ظہر کا وقت تم کرتے ہو ظہر کی نماز آ گئی۔ 5 گانا نمازوں کی دلیل بھی قرآن پاک کی آیات سے ثابت شدہ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ کا حکم کیا ہے جی؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقرر کے اندر نماز کو ادا کرنا مومن کے اوپر